جائیں گے یاد رکھیے۔ اب آئیے زکوٰۃ کہاں نہیں دینا چاہیے، یہ وہ باتیں ہیں جن کو عموماً ہم دے دیتے ہیں، اس لیے رکھ رہا ہوں۔ تو آپ بولیں گے ہم کہاں نہیں دینا چاہیے، بولے تو پورے دنیا کے اعمال گنانا پڑیں گے؟ نہیں، وہ لوگ جن کو ہم غلط فہمی میں کہ ہاں ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے بول کے دے رہے ہیں، وہ میں لوگ رکھ رہا ہوں، وہ نہیں ہے اس کے اندر۔ مطلب ایسے کامن لوگ جس کو ہم انڈیا وغیرہ کے اندر یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو دیا جا سکتا ہے لیکن وہ نہیں ہے، وہ لسٹ میں تو نہیں دینا چاہیے، وہ میں رکھ رہا ہوں۔ جو جس کو کہیں گے کامن مسٹیکس جو ہم زکوٰۃ میں کرتے ہیں وہ رکھ رہا ہوں، جو دے رہے کسی کو جو کہ نہیں دینا چاہیے۔ آئیے وہ کون کون ہے؟ پہلا، غیر مسلم کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، لیکن یہ جتنے میں لوگ رکھ رہا ہوں ان کو صدقات دے سکتے، آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ سمجھیے اب بات کو، عام نفلی صدقات دے سکتے ہیں لیکن زکوٰۃ نہیں دے سکتے، یہ بات یاد رکھیں۔ تو غیر مسلم کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، یاد رکھیں، ٹھیک ہے، سوائے وہ جو میں رکھ چکا ہوں پہلے۔ ورنہ عمومی اعتبار سے ہوتا کیا ہے، ہم لوگ زکوٰۃوں کو پہلے تو اجتماعی شکل میں نہیں دیتے، ابھی میرا ٹاپک وہ نہیں ہے، ورنہ میرا عنوان ہے زکوٰۃ کی اہمیت۔ آپ دیکھیے اس میں اجتماعی زکوٰۃ دینے کے کیا فائدے اور دینا کیسی چاہیے، میں نے پوری تفصیلات رکھی ہیں۔ چلروں میں ہو جاتی زکوٰۃ، 10 20 کی نوٹوں میں تبدیل ہو جاتی ہے، جو آ رہا بس لے زکوٰۃ، ختم ہو گئی 1 لاکھ زکوٰۃ، توڑ کے زکوٰۃ کو برباد کر دیتے اپنی۔ زکوٰۃ کو ایک طاقت بنائیں، یاد رکھیں، جس سے کمیونٹی کا اپلفٹمنٹ کیجیے۔ بہرحال تو بس کوئی بھی آتا دیتے جاتے رہو زکوٰۃ میں اکاؤنٹ، کہیں بھی جمعہ کو جا رہے ہر جمعہ کو بانٹ کے آ رہے فقیروں کو، حالانکہ مستحق بھی نہیں بیچارے ہو، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال غیر مسلم کو نہیں دی جائیں گی، یاد رکھیں۔ دوسرا، غنی اور تندرست انسان، مالدار اور تندرست انسان، جس کو ہم زبان میں کہیں گے، اردو زبان میں بہت کامن جملہ ہے ہٹا کٹا، ٹھیک ہے، مطلب بولتے ہیں نا ارے ہٹا کٹا ہے مانگ رہا، تو ایسے انسان کو جو غنی اور تندرست ہے اس کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جائیں گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما کہا، زکوٰۃ کی جو روایت جامع ترمذی کی ہے، زکوٰۃ غنی اور تندرست صحیح سالم آدمی کے لیے حلال نہیں ہے۔ صحیح تندرست سالم آدمی کے لیے زکوٰۃ حلال نہیں۔ ہاں تندرست آدمی ہے، کماتا ہے، کمانے کے بعد بھی اپنی زندگی کی ضروریات پوری نہیں کر پاتا، بیسک نیڈز کور نہیں کر پاتا، تو یہ لے سکتا ہے زکوٰۃ۔ لیکن عام طور سے ہٹے کٹے اور تندرست انسان نے کوشش کرنا چاہیے کہ انتھک محنت کر کے کمائے، بٹ اگر تب بھی نہ کر پائے تو لے سکتا ہے، لیکن عمومی غنی اور صحت مند آدمی نے زکوٰۃ نہیں لینا چاہیے۔ مالدار کا تو سوال ہی نسبت حرام ہو جائے گا، اس لیے کہ اس کے لیے حلال ہی نہیں ہے وہ چیز، سمجھ رہے بات کو۔ لیکن صحت مند آدمی کو ہم بولیں گے بھائی کماؤ، محنت کرو، لیکن اگر وہ محنت کر کے بعد بھی نہیں کر پائے تو بہرحال اس کو پھر دیا جا سکتا ہے، یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح تیسرا، صاحب استطاعت مریض کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ مالدار بیمار انسان یا صاحب استطاعت جس کی استطاعت ہے کچھ لینے دینے دوا کی، اس لیے کہ ہمارے پاس ایک سسٹم کیا ہو چکا ہے میں آپ کو بتاؤں، لوگ جیسے ہی بیمار ہوتے ہیں نا تو بولتے ہیں آپ زکوٰۃ شروع کر دو لینا، بہت اچھا موقع ہے۔ اپنا بینک بیلنس، اپنی زمین جائیداد نہیں بیچتے ہیں، آپ زکوٰۃ شروع کر دو، وہ موقع ہے، اور خوب زکوٰۃیں جمع کر رہے ہیں، کیسی عجیب بات ہے۔ تو ایسا بیمار جو مالدار ہو وہ زکوٰۃ نہیں لے سکتا، ٹھیک ہے۔ ایسا انسان جو مالدار ہو بیمار ہو تو وہ زکوٰۃ نہیں لے سکتا، میری اس بات کو یاد رکھیے۔ مالدار انسان جو بیمار ہو زکوٰۃ نہیں لے سکتا۔ ہمارے پاس دیکھا آتا ہے بیماری آتے ہی لوگ زکوٰۃ مانگنے نکل جاتے پبلکلی کہ چلو اب زکوٰۃ مانگو، اس لیے کہ ہم بیمار ہو گئے، ٹھیک ہے، اس بات کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح میت کو کفن دفن کو زکوٰۃ استعمال نہیں ہو سکتی۔ یہ امت مسلمہ کا کام ہے کہ اپنی میت کو اگر وہ لاوارث ہو تو اس کو کفنائے دفنائے، لیکن زکوٰۃ نہ استعمال کرے۔ عطیات اور چندے اس کے لیے صدقات جمع کیے جا سکتے ہیں، لیکن زکوٰۃ کے مد میں چونکہ اللہ نے اس کو شامل نہیں کیا، یہ شامل نہیں کیا سکتا۔ بہت ساری جگہ لوگ اس کے لیے بھی زکوٰۃ لیتے ہیں یا زکوٰۃ دیتے ہیں، یہ اس میں نہیں ہے۔ اسی طرح قرآن کی چھپائی کے لیے زکوٰۃ استعمال نہیں کی جا سکتی، اس لیے کہ قرآن مسلمانوں کے اوپر پڑھنا ہے، یہ فرض ہے، یاد رکھیے، چونکہ یہ کتاب ہے جو ہمیں بتاتی ہے اس کو خریدیے اپنے مال سے، یاد رکھیے۔ ہم سب کچھ خریدتے ہیں، کپڑے خرید رہے ہیں، بھاری بھاری ہینڈ سیٹس لے رہے ہیں، اچھے اچھے جوتے گھڑیاں لیتے ہیں، لیکن گاڑیاں لیتے ہیں، لیکن قرآن کے لیے ہم بولتے ہیں کہ فری مل جائے تو اچھا ہے۔ تو قرآن زکوٰۃ سے نہیں چھپ سکتا، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ ہاں مستحق انسان جو تعلیم کے لیے دینی کچھ کرتا ہے اور جس کے اندر دینی کتابوں کے ساتھ اس کو قرآن بھی دینا پڑتا ہے، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن قرآن کو چھاپ کر آپ یہ نہیں کر سکتے۔ ہاں کوئی الگ کتاب قرآن کے ترجمے وغیرہ جو ایسے لوگوں کو آپ بانٹ رہے ہیں جو غیر مسلم ہو، جو اس کو خریدیں گے نہیں، خرید کے نہیں پڑھیں گے، تو ایک الگ شکل ہے، یاد رکھیے، چونکہ وہ کیوں خرید کے پڑھیں گے، اور ہم اگر چھاپیں گے اپنے پیسے مشکل ہو رہی تو زکوٰۃ سے ہو جائے گا، الگ بات ہے، لیکن عمومی اعتبار سے قرآن کی چھپائی وغیرہ اس سے نہیں ہوگی، یاد رکھیے۔ شیخ بن باز رحمہ اللہ نے یہی فرمایا کہ یہ درست نہیں ہے کہ ہم قرآن کو چھاپ کر جو ہے زکوٰۃ کے پیسوں سے بانٹیں۔ البتہ دینی علوم کے لیے اگر طلباء کو کوئی زکوٰۃ دی جاتی ہے اور اس سے وہ قرآن بھی خریدتے ہیں اور اپنی کتابیں بھی، تو پھر وہ ایک الگ مسئلہ رہے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے زکوٰۃ جو ہے مسجد کو نہیں دی جا سکتی، کیوں تو وہ 8 میں مسجد کا تذکرہ نہیں تھا،
تو مسجد کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، نہ اس کی تعمیر میں، نہ اس کی کنسٹرکشن میں، نہ اس کے غالیچوں کے لیے، نہ اس کے فانوس، کسی بھی چیز کے لیے یاد رکھیے زکوٰۃ مسجد میں نہیں لگائی جا سکتی، نہ اس کے طہارت خانوں کے لیے، ٹھیک۔ اسی طرح جو ہے دنیاوی تعلیمی اداروں کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ ہاں مستحق بچے جو اس میں پڑھتے ہیں ان بچوں کو دی جا سکتی، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن تعلیمی ادارہ جو دینی کام نہیں کرتا، دنیاوی تعلیم دیتا ہے، دنیاوی تعلیمی ادارے اس میں شامل نہیں ہیں۔ اور جو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وفی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جو کوششیں شامل ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ بھی علماء کہتے ہیں اس میں یہ بھی شامل ہے کہ قرآن و سنت کی تعلیم دینے والے ادارے، ٹھیک ہے، اسی طرح دعوت اللہ کے لیے تمام جو کام کیے جاتے ہیں ادارے اور افراد، ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ تو اس میں کالج اسکول داخل نہیں ہوتے، وہ لوگ زکوٰۃ نہیں لے سکتے ہیں۔ ہاں 100% اگر کسی جگہ صرف مستحق بچے ہی پڑھ رہے آ رہے ہیں، بیچارے اپنی تعلیم کے لیے اخراجات نہیں اٹھا سکتے، تو وہ ایک الگ کیس ہے، لیکن اگر کامن ہے تو وہاں زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی اور انہوں نے لینا بھی نہیں چاہیے۔ اسی طرح شادی میں زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، عموماً ہمارے پاس شادی بیاہ میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ ہاں ایسی شادی میں آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں جہاں نوجوان جس کا نکاح کرنا چاہیے چونکہ وہ برائی سے بچنا بھی چاہتا ہے، لیکن وہ اتنا نہیں کما پاتا کہ اپنی مہر کی رقم جمع کر سکے، تو میں زکوٰۃ کے ذریعے وہ رقم دے سکتا ہوں، یا زکوٰۃ کے ذریعے اس کو تھوڑی بہت مالی مدد کہ جو زندگی میں عام چیزیں کھانے پینے کو لگتی ہے وہ مدد کر کے بھائی چل تو نکاح کر لے، کچھ میں تیری مدد کروں، یہ ایک الگ کیس ہے۔ لیکن ہمارے پاس عموماً لوگ شادیوں کے لیے زکوٰۃ اٹھا کے رکھتے ہیں اور خاندان کی شادیوں میں تحفے تحائف میں زکوٰۃ دیتے ہیں، جوڑے گھوڑے اور رسم رواج، سانچک، ہلدی، مہندی، جہیز اور یہ تمام میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ یہاں زکوٰۃ لاگو ہوتی ہی نہیں ہے، یاد رکھ لیجیے، ٹھیک ہے۔ ایسا مستحق نوجوان جو شادی کرنا چاہتا ہے، اتنا پیسہ نہیں پاتا کہ مہر کے لیے بھی کچھ جمع کر سکے، میں کہتا ہوں میرے بھائی کر لے، میں دیتا ہوں، تو میں اس کو زکوٰۃ دے سکتا ہوں، لیکن یہ شادی کے لیے نہیں ہوئی، اس مسکین کی مدد کے لیے ہوئی، سمجھ رہے ہیں بات کو۔ لیکن وہاں پر شادی کی زکوٰۃ بولتے کیا ہوتی؟ وہ جوڑا گھوڑا، ہلدی مہندی، سانچک، چائے پانی، ہاں اور کیا کیا پتہ نہیں اس کے لیے لیتے ہیں، بالکل درست اور جائز نہیں۔ یہاں زکوٰۃ نہ جمع کریں نہ اس کام میں دیں، ٹھیک ہے۔ اپنے پاس کام کرنے والوں کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے سوائے اس کے کہ پہلے ایسی کوئی بات نہ ہوئی ہو اور اچانک آپ دے دیں، سمجھ رہے آپ؟ اپنے پاس کام کرنے والے ملازمین کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے، ٹھیک ہے، یا پھر دے سکتے ہیں تو کنڈیشنز اپلائیڈ ہے۔ کیا کیا کنڈیشن ہے پہلے سن لیجیے۔ اپنے پاس کے نوکر چاکر کو اگر آپ زکوٰۃ دیتے ہیں تو کنڈیشن کیا ہے وہ سن لیجیے، ویسے تو دینا نہیں چاہیے، اگر دیتے ہیں تو کنڈیشن کیا سن لیجیے۔ پہلا، یہ امید اور لالچ نہ ہو کہ زکوٰۃ و صدقات دینے سے یہ بہت اچھا کام کریں گا دل لگا کر، جیسا ارے اپنے نوکر کو زکوٰۃ دو میاں، بہت دل سے کام کریں گا، کہ تنخواہ کے علاوہ سالانہ زکوٰۃ ملتی ہے، نہیں چلتا پھر یہ زکوٰۃ نہیں ہوتی، پھر نہیں دے سکتے آپ، کہ اس لیے زکوٰۃ دے کہ دل جمعی سے کام والی بھاگنا نہیں بول کے زکوٰۃ بھی دے رہے ہر سال اس کو، تو وہاں تم کو تنخواہ کے علاوہ زکوٰۃ بھی دیں گے، بولتی اچھا اچھا پھر میں رہتی، نہیں چلے گا۔ دوسرا، یہ امید نہ ہو کہ زکوٰۃ یا صدقات دینے سے وہ اسی گھر میں ٹکے رہیں گے، نوکری جلدی نہیں چھوڑیں گے۔ ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ آپ زکوٰۃ اس لیے دے رہے ہیں کہ ٹکے رہنا، چھوڑنا نہیں، کہ بھائی تنخواہ 1000 روپے مہینہ، زکوٰۃ 10,000 دیں گے تو ایسا حساب کر کے بولتی 22,000 روپے سال کا مل رہا ہے نا، نہیں کر سکتے۔ تیسری کنڈیشن، انہیں ملازم رکھتے وقت اس کا ذکر بالکل نہیں کیا جائے گا کہ تنخواہ اتنی ملیں گی اور زکوٰۃ اتنی دیں گے، تو آپ پہلے سے بولیں گے تو یہ بھی زکوٰۃ نہیں ہوتی، پھر یاد رکھیے۔ چوتھی کنڈیشن، دراصل زکوٰۃ ایک عبادت ہے اور شریعت کے طریقے سے ادا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، مطلب صاحب حیثیت مال میں مستحقین کا یہ حصہ ہے، یہ حصہ کسی لالچ، دباؤ یا احسان جتانے کی شرط کے بغیر ہونا چاہیے، سمجھے۔ تو اگر آپ کسی نوکر کو زکوٰۃ دیتے ہیں تو پہلے سے بات نہ ہوئی ہو، نہ بولا گیا ہو، نہ اس نیت سے دیا جائے سب زکوٰۃ دیے اور رمضان کے چھوڑ کے بھاگ گیا، تو لوگ کیا بولتے ہیں زکوٰۃ بھی دیا اس کو رمضان ہے پھر بھی چھوڑ کے بھاگ گیا، مطلب زکوٰۃ دینے کی نیت عبادت نہیں تھی، زکوٰۃ دینے کی نیت تھی کام نوکر ٹک کے کرے، ہے نا، غلط ہو گئی نیت، پھر آپ کی رانگ انٹینشن ہو گیا آپ کا۔ تو اپنے ملازم کو زکوٰۃ اگر آپ دے سکتے ہیں، اگر دیتے ہیں تو کنڈیشن یہ ہے، ورنہ مت دیجیے۔ پھر اگر آپ بول رہے اچھے کام کریں گا، چھوڑ کے نہیں جائیں گا، خوشی سے کام کریں گا، ٹکاوا رہیں گا، ایوریج سیلری بڑھ جائیں گی، تو پھر نہیں ہوتی وہ زکوٰۃ، یاد رکھیے۔ یہ تو پھر آپ کیا کریں، زکوٰۃ کے عوض میں آپ سروسز لے رہے نا، زکوٰۃ تو عبادت ہے جو کسی احسان کے بغیر، یہ نہیں کہ وہ سلام کریں گا تو زکوٰۃ دیں گے، نہیں، دے دینا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کنڈیشن پھر ذہن میں رکھیے، آپ اپنے نوکر چاکر کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں لیکن اس میں کوئی کنڈیشن پہلے سے نہ ہو، رمضان آ گیا اچانک آپ نے دے دی، چلے گا انشاءاللہ۔ اسی طرح پیشہ ور مانگنے والوں کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ کچھ لوگوں کا تو خاندانی بزنس ہوتا ہے اور کچھ لوگ پیشہ ور، مطلب زکوٰۃ جمع کرنا ہی ان کا ایک سسٹم ہوتا ہے لائف کا، بس زکوٰۃ جمع کر رہے ہیں، زکوٰۃ جمع کرے اور زندگیاں گزار رہے ہیں، یہ بالکل درست نہیں ہے۔ تو ایسے پیشہ ور مانگنے والوں کو زکوٰۃ نہ دیں،
ٹھیک ہے، یہ بات کو آپ ذہن میں رکھیں۔ اسی طرح بد عقیدہ لوگوں کو، اسی طرح فاسق اور فاجر لوگوں کو، اسی طرح بے نمازی اور بدعتی لوگوں کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی ہے۔ اس پر کئی فتاوے جو ہے ہمارے پاس موجود ہے، کئی فتاوے علماء، کئی فتاوے، علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ، حال میں شیخ بن باز رحمہ اللہ، صالح العثیمین رحمہ اللہ اور دیگر جو مفتیان کے فتوے موجود ہیں۔ فاسق اور فاجر کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ ہاں وعدہ کرتا ہے فسق اور فجور چھوڑنے کا تو دی جا سکتی ہے۔ بے نمازی کو نہیں دینا چاہیے، تو پتہ چلا زکوٰۃ دیندار انسان کو دینا چاہیے، متقی پرہیزگار انسان کو دینا چاہیے، متقی پرہیزگار غریب مستحق انسان کو زکوٰۃ دینی چاہیے۔ بدعتی، فاسق، فاجر، مشرک، بے دین، بد عقیدہ، بے نمازی، روزے نہیں رکھتا، ان کو زکوٰۃ بھی نہیں دینا چاہیے، یاد رکھیں، ٹھیک ہے، تو اس میں بھی احتیاط کریں، ٹھیک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے کسی کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے بھی زکوٰۃ کسی کو نہیں دی جا سکتی۔ اب اس میں کون کون شامل ہے وہ بھی رکھ دیتا ہوں آپ کے سامنے، آئیے۔ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، لیکن آل رسول کو تحفے دیے جا سکتے ہیں، تحفے، لیکن زکوٰۃ صدقات آپ پہ حرام تھی، آپ کے خاندان، ٹھیک ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، ازواج۔ دوسرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے بیٹے علی، جعفر اور عقیل رضی اللہ عنہم اجمعین، ٹھیک ہے، ان کو اور ان کی اولادوں کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ آپ کے چچا عباس اور ان کی اولاد کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حارث رضی اللہ عنہ اور ان کی اولاد کو بھی نہیں دی جا سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پر بھی زکوٰۃ نہیں لاگو ہے، آپ کے غلاموں کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، اس لیے غلام بھی حصہ ہوتا ہے فیملی کا، خرید لی جاتے تھے نا، تو آپ کے غلاموں کو بھی نہیں دی جا سکتی۔ ہاں آپ کے جو ہے خاندان کے غلاموں پہ نہیں لگتی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے دیگر جو لوگ ہیں، نبی کے جو ذاتی غلام تھے ان کو نہیں زکوٰۃ دی جا سکتی تھی، لیکن آپ کے خاندان کے دیگر لوگ جیسے علی رضی اللہ عنہ، عقیل رضی اللہ عنہ، جو ہے جعفر رضی اللہ عنہ، یا دیگر جو چچا تھے عباس، ان کے غلاموں کو دی جا سکتی، آپ ان کے خاص غلاموں کو ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، یاد رکھیے۔ اس لیے بنو ہاشم کے فرد کو زکوٰۃ پر عامل بھی نہیں بنایا جا سکتا۔ بنو ہاشم آپ کے خاندان سے اگر کوئی شخص ہو تو اس کو زکوٰۃ کا عامل بھی نہیں بنایا جا سکتا ہے، سمجھ رہا؟ تو اس بات کو ہم لوگ جو ہے ذہن میں رکھے، یاد رکھے زکوٰۃ کے معاملے میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ الگ بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے لوگوں کیا سید ہوتے ہیں، یہ زمین زمانہ حالات کے اعتبار سے کئی سرنیم سے پکارے جاتے ہیں، سید کوئی ہونا ہندوستان میں بہرحال معروف ہے، لیکن وہ ہاشمی ہو سکتے ہیں، قریشی ہو سکتے ہیں، سید ہو سکتے ہیں، شاہ ہو سکتے ہیں، اور کیا کیا نام، بہرحال کچھ بھی ہو سکتا ہے، علاقے میں نام ہو سکتا ہے الگ الگ ہو، لیکن اگر کوئی جھوٹ سے ایسا نام ڈال رہا ہو تو بہت بری بات ہے، یاد رکھ، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ کے خاندان پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے، صدقات بھی نہیں ہے، یاد رکھ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے زیر کفالت لوگوں کو، چاہے وہ رشتہ دار ہو یا غیر رشتہ دار ہو، زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ زیر کفالت مطلب آپ نے کسی انسان کو مستحق رشتہ دار ہو غیر رشتہ دار ہو لا کر گھر میں رکھ لیا، آپ اس کو پالتے ہیں، سنبھالتے ہیں، تو ایسے انسان کو چاہے رشتہ دار ہو یا نہ ہو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، سمجھا بات کو؟ زیر کفالت جو لوگ ہوتے ہیں، آپ کے زیر کفالت جو لوگ ہوتے ہیں ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، چاہے رشتہ دار ہو چاہے غیر رشتہ دار ہو۔ اگر آپ نے لا کر رکھ لیا اپنے گھر میں، جیسا میری پھوپھی، خالہ یا کوئی اور رشتہ دار جن کا خرچ مجھ پہ لاگو نہیں ہے، یاد رکھیے، مجھ پر واجب نہیں ہے کہ ان پہ میں خرچ کروں، ٹھیک، لیکن میں نے ان کو لا کے رکھ لیا، رکھنے کے بعد اب میں ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا ہوں، یہ بات آپ ذہن میں رکھ لیں۔ کسی بھی انسان کو اگر میں اپنے پاس لا کے رکھتا ہوں، میری کفالت میں رکھتا ہوں، تو ایسے انسان کو چاہے رشتہ دار ہو غیر رشتہ دار ہو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ کچھ لوگوں کی کفالت تو ہم پر واجب اور فرض ہے، جیسا کہ والدین کی کفالت بچوں پر، بوڑھے، ہے نا۔ اسی طرح اگر والدین جوانے کماتے ہیں تو وہ بچے جو غیر بالغ ہیں یا کماتے نہیں ان کی کفالت۔ اسی طرح ایک انسان اگر دادا دادی بھی اس کے زندہ ہے، ماں باپ بھی زندہ ہے، بوڑھے ہیں، ٹھیک ہے، پردادی پڑنانی بھی زندہ ہے، تو ان پہ بھی وہ خرچ کریں گا، یہ کفالتیں واجب ہے۔ لیکن اس کے علاوہ میں کسی کو لا کے رکھ لیتا ہوں، بھائی میرے بھائی بہت غریب تھے، لا کے گھر میں رکھ لیا، اب ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا ہوں، کیوں؟ جو لوگ زیر کفالت ہوتے ہیں، چاہے رشتہ دار ہو چاہے غیر رشتہ دار ہو، ان پر زکوٰۃ نہیں ہے، سمجھا بات، ان کو آپ نہیں دے سکتے ہیں۔ تو آپ کی کفالت میں جو لوگ آ گئے ان پر بھی یاد رکھیے زکوٰۃ نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ وہ چند اور مقام تھے جہاں لوگ غلط فہمی میں زکوٰۃ دے دیتے ہیں، جہاں نہیں دینا چاہیے۔ تو الحمدللہ آج ہم نے وہ 8 مد دیکھے جن کو زکوٰۃ دینا ہے، اور اس کے بعد میں سمجھتا ہوں 10-12 لوگ وہ رکھے جن کو عموماً ہم اپنی زکوٰتیں غلطی سے دے دیتے ہیں، لیکن ان کو دینا نہیں چاہیے ان جگہوں پر۔ اس بات کو ہم لوگ اپنے ذہن میں رکھیں۔ تو ہم